مخلصین ہیں اگر وہ حفاظت الحدیث کی طلب میں ہم پہ تنقید کریں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت حدیث کا فریضہ سب مسلمانوں پہ۔ حدیث اگر محفوظ نہیں تو قرآن پہ عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے تنقید کرے ہم اس تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو یاد رکھو امام بخاری کے پر بھی دو قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی بد باطن، بد مذہب اور خالص زنادقہ کا گروہ ہے، تو ان کا اعتراض ہوتا ہے امام بخاری پر اس مقصد کے لیے کہ امام بخاری کی شخصیت مجروح ہو تاکہ ہمیں حدیث پر ڈاکہ ڈالنے کا چور دروازہ مل سکے۔ تو یہ نیت، اس نیت پہ بھی خدا کی لعنت اور اس گروہ پہ بھی خدا کی لعنت۔ اور بعض وہ ائمہ، حفاظ اور ائمہ فن، نقاد محدثین ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بعض روایات پہ کلام کیا، تبصرہ کیا، لیکن ان کا مقصد حدیث کی حفاظت تھی، دین کی حفاظت تھی۔ تو جن نقاد محدثین نے تبصرے کیے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین کو گڑبڑ سے بچانے کے لیے، ان کی یہ سائی مشکور ہے، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں۔ ان کی نیت صاف تھی اور مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو بعض لوگ خواہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، تو سن لو، کان کی کھڑکیاں، دل کے کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں امیر المومنین فی الحدیث مانتا ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث، تمام ائمہ حدیث کے امام اور شیخ الاسلام، امام بخاری کو لقب دیا گیا شیخ الاسلام، اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو میری کیا حیثیت ہے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد مخلوق کی کتابوں میں سب سے بہتر اور اصح وہ صحیح بخاری ہے۔ اور یہی بات علامہ عینی نے کی، یہی بات علامہ ابن حجر نے کی، یہی بات امام شامی نے کی، یہی بات اور بڑے بڑے حضرات نے کی۔ تو اس پر جو نقد کرتا ہے اس کے نقد پہ بھی ہم رد کرتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، جو بدبخت امام بخاری پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، امام بخاری کی تنقید کرے، تو در حقیقت وہ فرمان رسول کو گرانے کی نیت سے یا ایسی کوشش کرے تو وہ شخص لعنتی ہے اور وہ شخص مبتدع اور ظالم و ذل ہے۔ ہمارا ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یاد رکھ لو امام بخاری اور صحیح بخاری اصح الکتب ہے، لا ریب کتاب صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں۔ اور اگر محدثین نے بعض روایات بخاری پہ نقد کیا، بعض نے جواب دیے، تو ان محدثین کا مقصد بھی تھا دین کی حفاظت۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری جیسی جلیل القدر تصریح جس کو وقت کے بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تعریفیں کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ، ان کے ہم اثر اور ان کے جتنے بعد والے محدثین، متقدمین محدثین، سب نے امام بخاری کی توثیق کی اور سب نے ان کی جلالت قدر کو بیان کیا اور بخاری کی جلالت قدر کو بیان کیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بعد میں
اگر ایسی کتاب پر بھی بعض نقاد محدثین نے کلام کیا تو یہ ان کی دیانت کی دلیل ہے، اور حجیت حدیث کی ایک اور دلیل ہے کہ محدثین کو جہاں پر بھی کچھ گرد نظر آیا انہوں نے کسی بڑے سے بڑے کی بھی رعایت نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کیا، ان سے گرد و غبار کو دور کیا۔ تو اس لیے یاد رکھو، پیغمبر کی حدیث کا حجیت کا منکر کافر، اور روایات جو قرآن کے مد مقابل آئیں، قرآن سے ٹکر کھائیں، ان کو دین کا ماخذ سمجھنے والا بھی زندیق ہے۔ اس لیے اصح الکتب میں جھگڑا نہیں، بخاری اصح الکتب ہے اور لا ریب کتاب صرف قرآن ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لے۔ باقی الحمدللہ میں حدیث صرف پڑھی نہیں، پڑھاتا بھی ہوں اور پڑھائی بھی ہے، اور حدیث کا منکرین حدیث کے جتنے اعتراض ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو نہ پہلے کسی نے دیے نہ ان کے حاشیہ خیال میں، تو حدیث کا دفاع کرنا ہم سے سیکھو۔ حدیث کے ہم دفاع کرنے والے ہیں، بخاری کے ہم دفاع کرنے والے ہیں، تو کچھ علمی باتیں، علمی تحقیقات، ان کو ذریعہ پراپاگنڈا بنانا یہ کوئی قابل استحسان عمل نہیں، اور یہ دین کی خدمت نہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔